بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں جا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو قرار اور تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام اور تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور اس کے علاوہ خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل بے مانند و بے حاجت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کے نکلوائی، اور اس سے ان کو کوئی درد و الم نہ پہنچا تھا۔ اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کی دل میں مردوں کے نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، جو دنیا کے تمام حسن و جمال اور خوبصورتی کی خوبیاں رکھتی تھی، اور بہشت سے ایک تاج زریں لا کر ان کے سر پر رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پایا تو ان کی کمال کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار، اسے مت چھوؤ، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب درخت طوبہ کے نیچے حاضر ہوں۔ اس مقام کو خوب سجایا گیا، خوشبو سے معطر کیا گیا اور جواہرات نثار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب پردے اپنے اٹھا لیے اور ثنا اپنی آپ کو سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے نکاح میں یہ ثنا پڑھی اور کہا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری آزار ہے، اور کل مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تاکہ گواہی دے میری وحدانیت پر، اور گواہ رہیں میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا آدم و حوا کا ساتھ اپنی بدی فطرت اور منی قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا مہر حوا کا نکاح کا میری تسبیح اور تنزیہ اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا کہ وہ واحد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور وہاں سے سب میوے کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس، ورنہ پھر تم ناانصافی کرنے والے ہوگے، اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب خطبہ نکاح خوانی حضرت آدم علیہ السلام سے فراغت ہوئی تو فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارکباد دینے لگے اور زر و جواہر نثار کیے۔ بس جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کا قصد کیا تو وہیں ایک آواز آئی، اے آدم، خبردار، جب تک حق مہر ادا نہ کرو گے تب تک حوا تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میں کہاں سے ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 10 دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، تو اپنے ہاتھ کے ناخن پر دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نظر آئی۔ اس وقت فوراً آپ کے دل میں شفقت پدری پیدا ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لے آئے۔
تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور ہوا کو تم پر حلال کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔